السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ٹچ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عاصم بلوچ ساسولی، پاکستان دال بندین سے۔ میں اس وقت موجود ہوں لندن روڈ پہ۔ آپ کو ہم آج سیر کرائیں گے دال بندین لندن روڈ کا، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے دال بندین سٹی۔ دال بندین سٹی ڈسٹرکٹ شاغی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ڈسٹرکٹ شاغی نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ ضلع شاغی کے ساتھ دو ممالک کا بارڈر لگتا ہے، شمال کی طرف سے افغانستان اور مغرب کی طرف سے ایران ڈسٹرکٹ شاغی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ دال بندین کا جو مطلب دال جو بلوچی زبان میں دروازہ یا گزرگاہ کو کہتے ہیں، اور بندین کا جو مطلب ہے یہ رکاوٹ یا مقام۔ اس کا یعنی دال بندین کا مطلب بنتا ہے دروازے کے قریب کی جگہ یا رکاوٹ، جو اس کے جغرافیائی محل وقوع کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ شہر ایران اور بلوچستان کے درمیان ایک اہم گزرگاہ پر واقع ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے دال بندین بازار۔ یہ باب عمر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے دال بندین کا بازار شروع ہوگا۔ یہ جب بھی آپ دال بندین انٹر ہوگے تو پہلے یہ ایک چھوٹا سا بازار آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آہستہ آہستہ آپ جاؤ گے، یہ اڈا بھی یہ بس ٹرمینل ہے، ابھی ادھر بس ٹرمینل کے اندر ہم انٹر ہوئیے۔ آپ یہاں سے دال بندین ٹو کوئٹہ، دال بندین ٹو نوشکی، دال بندین ٹو خاران اور آس پاس کے جو دیہات ہیں ان کے لیے گاڑیاں نکلتا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں بازار کی طرف۔ بازار آپ لوگوں کو دکھائیں گے دال بندین کا، اور لندن روڈ۔ یہ لندن روڈ یہاں سے ڈائریکٹ ایران پر، ایران سے ترکی کے مختلف شہروں سے گزر کر یورپ، پھر یورپ کے کئی ممالک سے آپ گزر کر ڈائریکٹ لندن پہنچ جاؤ گے۔ یہ ابھی ہم پہنچ گئے لندن روڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دال بندین بازار کا مناظر۔ ابھی یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ اسٹیشن چوک ہے، پھر یہاں سے ہم جائیں گے اسٹیشن روڈ پہ اور آپ لوگوں کو ریلوے اسٹیشن دکھائیں گے دال بندین کا۔ دال بندین ریلوے اسٹیشن کو 20ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت کے دوران 1905 سے لے کر 1910 کے درمیان کوئٹہ تفتان ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ یہ لائن بنیادی طور پر برطانوی فوجی اور تجارتی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، تاکہ ہندوستان کو ایران اور مشرق وسطیٰ سے جوڑا جا سکے۔ یہ اس ٹائم دال بندین کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشن، ادھر ہی میں کھڑا ہوں۔ اور یہ جو ریلوے اسٹیشن 20ویں صدی میں برطانوی راج نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ ہمارے ساتھ رہی ہے اور بھی آپ کا جو دال بندین سٹی کے اور پوائنٹس کو بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ ابھی ہم واپس آ گئے لندن روڈ پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لندن روڈ، بڑی بڑی مارکیٹیں، اور اس روڈ پہ آپ کو بینکس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں سے اشیاء زندگی کے تمام جو ضروریات سامان ہیں یہاں سے آپ کو ملیں گے۔ دال بندین ضلع شاغی میں واقع اور پاک ایران سرحد سے تقریباً 220 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شہر کوئٹہ تفتان ہائی وے اور ریلوے لائن پر واقع ہے، جو ایران کے ساتھ رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ جو افغانستان بارڈر ہے وہ بھی دال بندین سٹی سے قریب ہے۔ یہ ابھی آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں بینکس، اور اس کے ساتھ ہی عرب مسجد، اور اس کے آمنے سامنے شیخ زاید ہاسپٹل۔ ابھی
ہم آپ کو لے جائیں گے بائی پاس کی طرف. بائی پاس آپ کو دکھائیں گے, پھر واپس جو بازار کے جو ایریاز رہتے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ عرب مسجد اور اس کے سامنے ہی شیخ زاید ہاسپٹل. یہ راستہ یہاں سے آپ لوگ دفتان کی طرف جاؤ گے, پر دفتان سے نکل کر ایران. دالبندین کی زیادہ تر آبادی بلوچ قبائل پر مشتمل ہے. حالیہ مردم شماری میں ڈسٹرکٹ چاغی کا کل آبادی 2.5 لاکھ سے اوپر تھا, اور دالبندین جو تحصیل کا 60 سے 70 ہزار کے درمیان آبادی تھی. دالبندین بلوچستان کے معدنی وسائل کا مرکز ہے. یہ شہر چاغی کے سیندک پروجیکٹ, ریکودک پروجیکٹ اور دیگر معدنی سرگرمیوں کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے. تجارت اور سرحدی نقل و حمل بھی مقامی معیشت میں بڑا کردار ہے. یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کے بڑے بڑے منڈیاں. یہاں کا روزگار یہی بارڈر سے ہوتا ہے. پٹرول اور ڈیزل ایران سے دالبندین پر دالبندین سے بلوچستان کے مختلف شہروں کے لیے لے جاتے ہیں. یہ اس وقت آپ یہ چوک دیکھ سکتے ہیں, بائی پاس کا چوک ہے. یہ راستہ دفتان کی طرف, اور یہ جو راستہ ہے یہ چاغی کی طرف نکلتا ہے, چاغی اور افغانستان کی طرف. یہ ابھی ہم آپ کو بائی پاس کا وزٹ کرائیں گے. یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جو پٹرول اور ڈیزل کے بڑے بڑے جو منڈیاں ہیں. یہاں کا روزگار یہی پٹرول اور ڈیزل ہے. دالبندی میں بلوچی اور براوی زبانیں عام ہیں, جبکہ اردو اور پشتو زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں. دالبندین ایک صحرائی علاقے میں واقع ہے, اور یہاں موسم گرمیوں میں انتہائی گرم اور سردیوں میں کافی سرد ہوتا ہے. گرمیوں میں درجہ حرارت 45 سے لے کر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے, جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت 0 سے نیچے گر سکتا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو مغربی بائی پاس میں کافی بڑی تعداد میں دکانیں موجود ہیں. ابھی ہم اس وقت مغربی بائی پاس میں موجود ہیں اور جا رہے ہیں مشرقی بائی پاس کی طرف, اور آپ کو مشرقی بائی پاس کا بھی سیر کرا لیتے ہیں. یہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمپلیکس, جو سرکاری دفاتر دالبندی کے سب یہاں واقع ہے. جو سامنے بلڈنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سرکاری دفاتر ہے. یہ بس کوئٹہ سے دفتان کی طرف جا رہا ہے بائی پاس سے, کیونکہ دن کے ٹائم بازار سے جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے ان کا داخلہ ممنوع ہے. یہ کیمپلیکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس میں تمام سرکاری دفاتر موجود ہے, ڈی سی آفس, ایجوکیشن, ہیلتھ. جو مشرقی بائی پاس اور مغربی بائی پاس کا سیر آپ لوگوں کو کروایا. ابھی ہم واپس آ گئے بازار بندر روڈ پہ.
دالبندی میں ایک ہوائی اڈہ بھی موجود ہے جہاں سے محدود پروازیں دستیاب تھے لیکن ابھی بند ہے۔ یہ ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد روڈ کی طرف۔ یہاں مسجد روڈ پہ بہت سے دکانیں موجود ہیں، اکثر یہاں فوٹو اسٹیٹس کے شاپس اور سرکاری دفاتر بھی یہاں موجود ہے۔ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریس کلب دالبندی کا، اور ساتھ ہی ڈاکخانہ ہی موجود ہے پریس کلب کے ساتھ، اور پولیس تھانہ لیویز تھانہ وہ بھی اسی روڈ پہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا عدالت تھا وہ بھی اسی روڈ میں واقع ہے، اسی کمپلیکس۔ یہ ابھی ہم مسجد روڈ سے نکل کر سامنے جو مین بازار ہے انٹر ہوئے، مین بازار میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ مین بازار یہ نیشنل بینک اور جو پرانا MCB بینک وہ بھی اسی روڈ میں واقع تھے مین بازار میں۔ یہاں اکثر جو ہول سیل کے جو بڑی بڑی دکانیں وہ یہاں موجود ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ ہے، ایک دو مارکیٹ جو ایرانی پروڈکٹس ہیں انہیں کی شاپ ہے یہاں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دالبندی میں سرکاری اسکول، اسپتال اور دیگر بنیادی سہولت موجود ہے۔ ایک بوائز ڈگری کالج اور ایک گرلز ڈگری کالج، لیکن ان میں مزید ترقی کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی مین بازار یہاں سے ختم ہو گیا، ابھی یہ ہم ڈارو بازار کی طرف جا رہے۔ یہ دالبندی کا پرانا بازار تھا، شروع میں یہ ایک روڈ پہ بازار واقع تھا، ڈارو بازار۔ یہاں بھی جو ہول سیل کے بڑی دکانیں ادھر بھی موجود ہیں، اور اسی روڈ پہ ہندو محلہ بھی واقع ہے۔ یہ بازار سے جو لنک روڈ ہے مغربی بائی پاس کی طرف جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ شیخ زاید ہاسپٹل ہے۔ دالبندی اسپتال میں مختلف طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، جن میں ایمرجنسی سروسز، OPD اور دوسری بنیادی علاج شامل ہے۔ تاہم اس اسپتال کو مزید سہولتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک نسبتاً چھوٹا شہر ہے اور دور دراز کے علاقوں سے مریض یہاں علاج کے لیے آتے ہیں۔ یہ بائی پاس والے روڈ پہ دالبندی فٹ بال اسٹیڈیم بھی واقع ہے۔ ابھی یہ جو راستہ سیدھا مغربی بائی پاس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یہ بیچ میں دکانیں بھی موجود ہیں کافی تعداد میں۔ یہ تھا پورا دالبندی سٹی جو آپ لوگوں کو دکھایا۔ آپ ہمارا YouTube چینل ٹریول ٹچ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو نئی پوسٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر لیں۔ ٹریول ٹچ کی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو پورا پاکستان کا سیر کروائیں گے۔